من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اری الموت الا شہادۃ ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برامہ۔ درود پڑھیے گا بابا سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد وآل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس خاص طور پہ جناب علامہ عابد رضا نقوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ الہی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز بزرگان، محترم دوستو، مسلسل آپ کی سماع خراشی کر رہا ہوں اور ایک مخصوص عنوان کے تحت کربلا سے قریب ہونے کے لیے بعض چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل کی ہماری تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ 4 مہینے اور 5 دن سرکار سید الشہداء مکے میں رہے اور مکے میں سید الشہداء نے رہ کے پوری انسانیت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس وقت ولی مطلق حسین ہی ہے، اور اس بارے میں پھر اس اقدامات کیے، وہاں پہ جتنے وفود آتے رہے، جتنے لوگ آتے رہے، ان کو بھی متوجہ کیا، آخری دن تک حج پہ آنے والوں کو بھی متوجہ کیا، خطوط لکھ کے مکہ، خطوط لکھ کے بصرہ، کوفہ اور باقی جگہوں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ آج شب جمعہ ہے اور تھوڑا سا میں اس موضوع سے ذرا ہٹ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل سے اسی موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی اور مربوط کر کے کی جائے گی۔ لیکن آج ایک حدیث، اور اس حدیث کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جس جگہ پہ پڑھی جائے وہاں پہ پیغمبر گرامی کی گارنٹی ہے کہ جن لوگوں میں پڑھی جائے فرشتے ان کا حصار کر لیتے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی گارنٹی ہے اس حدیث کے بارے میں کہ جب بندے اس حدیث کو سن کے چلے جاتے ہیں
تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، حاجت رکھتا ہو تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پیغمبر گرامی کی اتنی بڑی گارنٹی ہو، آج ہماری بھی خواہش ہے کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ یقیناً آپ کا حصار آج فرشتے جو ہیں وہ کریں گے۔ اور حدیث وہی جس کو حدیث قصہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، حدیث قصہ کو میں نے ترتیب سے تو نہیں پڑھنا، لیکن شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث در حقیقت جناب سیدہ کی عظمت پہ حدیث ہے۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس کے مکمل ہونے کے لیے نبی کو اپنا گھر چھوڑ کے زہرا کے گھر آنا پڑتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے زہرا کے گھر آنا پڑتا ہے۔ اور جب جناب سیدہ کے گھر آتے ہیں نبی، تو جملے تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنے۔ نبی آ کے کہتے ہیں انی آجدو فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر عطا کرو۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی، آپ لطف فرمائیں گے، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی چادر عطا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کی چادر اتنی عظیم ہے کہ مصطفیٰ کے بدن کے ذوف کو ختم کر دے۔ نعرہ حیدری، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ فرمایا انی آجدو فی بدنی ذوفا، یہ نہیں فرمایا انی آجدو فی جسمی ذوفا، جسم نہیں کہا، بدن کہا۔ جسم کا لفظ پورے سر اور بدن پہ آتا ہے، اور بدن بغیر سر کے بھی کہلاتا ہے۔ تو بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ نے لطف فرما لیا۔ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بدن کہا ہے، جسم نہیں کہا۔ اگر جسم کہتے تو ممکن ہے کوئی محسوس کرتا کہ نبی کے سر میں بھی ذوف تھا۔ فرمایا نہیں حیدری، تو بدن کہہ کے نبی نے بتایا کہ نبی کے سر میں ذوف نہیں ہوتا۔ آج سن لو کہ نبی کے سر میں چونکہ ذوف نہیں ہوتا، کبھی یہ الزام نہ لگانا۔ بڑی توجہ آپ، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی توجہ آپ کی۔ میں نے عرض کیا حدیث آپ کے بچے بھی جو ہے وہ جانتے ہیں، اور تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی آئے ہیں اور پھر چادر کو لے کے لیٹ گئے ہیں۔ ایک ایک شخصیتیں آتی ہیں اور چادر میں داخل ہوتے جاتی ہیں، اور جو بھی چادر میں جاتا ہے نا، بغیر اجازت کے نہیں جاتا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، بغیر اجازت کے نہیں جاتا بلکہ اجازت لے کے جاتا ہے۔ چلو میں باقی کو چھوڑتا ہوں۔ مولا حسین آئے، کہا کہ نانا میں بھی آ سکتا ہوں؟ تو مجھے انصاف سے بتائیے، میں ایک سادہ سا سوال کر رہا ہوں، اگر گھر اپنا ہو، چادر ماں کی ہو، نانا لیٹا ہوا ہو، اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ مولا گھر آپ کا اپنا ہے، چادر ماں کی ہے، نانا ہے، یہ نانا کے پاس جانا اجازت کے ساتھ، یہ تو محبت کا ہی قتل ہے۔ کیا ضرورت ہے نانے کے پاس اجازت لے کے جانا کی؟ گھر اپنا ہے، چادر ماں کی ہے، نانا اپنا ہے، اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ جہاں پہ اجازت مانگنا تھی وہاں تو مانگی نہیں۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی، آپ نے لطف نہیں فرمایا۔ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ اجازت مانگنا چاہیے تھی، نبی سجدے میں تھے، نبی سجدے میں تھے، اجازت لے کے جاتے نا،
جہاں پہ مانگنا چاہیے تھی وہاں پہ مانگی نہیں، جہاں گھر اپنا تھا چادر مانگی تھی، وہاں پہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ یقیناً کہیں گے مولا حسین اگر یہاں پہ اجازت نہ مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا، وہاں پہ اجازت مانگتا تو میری اجازت کا پتہ نہ چلتا، اگر وہاں پہ میں اجازت مانگتا تو کہنا تھا لوگوں نے چونکہ نواسا تھا اجازت مانگی، اللہ نے مناسب نہ سمجھا کہ روک دے اجازت دے دی، اور یہاں پہ نہ مانگتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، کہنا تھا گھر اپنا تھا چادر ماں کی تھی، آ گئے تو آ گئے۔ یہاں پہ اجازت مانگ کے بتا رہے ہیں کہ آج ہم مرضی سے نہیں آ رہے بلکہ آج اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ اور جب سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر جبریل آئے، پھر آیت آئی۔ حدیث کا آپ کو پتہ ہے، کوئی نئی بات ہی نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ سب سے پہلے نبی آئے، پھر چادر اوڑی، پھر حسنین آئے، پھر مولا علی آئے، آخر پہ جناب سیدہ آئیں۔ جب سیدہ آئیں پھر جبریل آئے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، جب سیدہ آئیں پھر جبریل۔ سیدہ آپ پہلے گھر میں موجود تھی، آپ پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ پہلے گھر میں موجود تھی نا، موجود سب سے پہلے تھی، آئیں سب سے آخر پہ، اور جب سب سے آخر پہ آئی تو جبریل آئی، جبریل آئے تو آیت آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا اس معظمہ کا نام ہے جس کا انتظار رسول بھی کریں۔ بڑی نوازش آپ کی مہربانی آپ کی، جس کا انتظار رسول بھی کریں، حسنین بھی کریں، علی بھی کریں، جن کا انتظار آیت بھی کرے، جن کا انتظار جبریل بھی کرے، ایسی معظمہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ محمد آل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو نبی فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ میرے ذہن میں سوال ہے یا رسول اللہ، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے آپ کی اہل بیت میں، بتانا ہے تو امت کو بتائے نا، امت کو بتائے نا یہ میری اہل بیت ہے، امت کو نہیں بتا رہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میری اہل بیت۔ یا رسول اللہ یہ اللہ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا اس کی عادت ہے، اللہ کی عادت ہے، اہل نہ ہو تو نکال دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جملہ؟ حاضری، اس کا مزاج ہے، اہل نہ ہو، سگا بیٹا ہو، نکال دیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ہے میری اہل بیت، دیکھ کوئی ہے اس قابل کہ اس کو نکالا جائے؟ کوئی ہے اس قابل کہ اس کو نکالا جائے؟ اب جب کہا نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی تو اللہ نے کہا چلو پھر اگر اس اہل بیت کا تعارف ہی کرانا ہے تو اللہ نے کہا پہلے ان کا قصیدہ پڑھتے۔ بڑی نوازش ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے قصیدہ پڑھا، اور جب قصیدہ پڑھنا چاہا نا، یہ طریقہ ہے مجلس پڑھنے کا، قصیدہ پڑھنے کا، کہ مجمع کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ اگر مجمع توجہ نہ کرے نہ قصیدہ پڑھا جا سکتا ہے نہ مجلس پڑھی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب پاکستان، یہاں کتنی بات کر رہا، پاکستان کی بات کرتا ہوں، یہ فلاں مولوی صاحب فلاں ذاکر صاحب کی مجلس لگی نہیں، مجلس لگی نہیں۔ مجلس کب نہیں لگتی؟ جب مجمع توجہ نہ کرے، اور اگر مجمع توجہ کرے تو باتیں وہی ہوتی ہیں اور ان کی طرف بندوں کی توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ توجہ ہم جو مولوی ذاکر ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے۔ اللہ قصیدہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں میری بات سنو، میں قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اور میرے فرشتوں اور میری آسمانی مخلوق میری بات سنو۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ جب اللہ کہے فرشتوں کو
کہ میری بات سنو، تو کوئی ایسا فرشتہ ہوگا کہ جس نے توجہ نہ کی ہوگی؟ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو کہے ممکن ہے آپ نہ سنیں، اللہ بڑے کام کہتا ہے، بندے نہیں سنتے، بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، اللہ کے احکام وہ کہتا رہتا ہے، نہیں سنتے، لیکن فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے حکم سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا تو فرشتوں نے سنا، آسمانی مخلوق نے سنا، اور سننے کا مطلب کیا تھا؟ میں قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری بات توجہ سے سنو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ اب فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اللہ دیکھ کے کہتا فرشتوں میری بات سنو، آج نمازیں چھوڑ دو، آج رکوع چھوڑ دو، آج تسبیحیں چھوڑ دو، آج تمہاری عبادت رکوع نہیں، سجدہ نہیں، تسبیح نہیں، تمہاری عبادت یہ ہے میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں، تم سنو۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھنا یہ اللہ کا کام ہے اور سننا فرشتوں کا کام ہے۔ بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی، آپ نے توجہ فرما لی۔ جب ساری آسمانی مخلوق متوجہ ہو گئی نا تو اللہ قصیدہ پڑھتا ہے، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ اچھا، لفظ یہی ہے، اللہم ہؤلاء، یہ جملے یہی ہیں کہ ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ اللہ جب ہیں ہی 5 تو کہہ دے ان کے صدقے میں پیدا کیا، ان 5 کیوں کہا؟ بڑی توجہ آپ صاحبان کی، ان 5 کیوں کہا؟ کہہ دے ان کے صدقے میں پیدا کیا۔ کہا تمہیں نہیں پتا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے آ جانا ہے اور چھٹا ہو جانا ہے، سادسہم، چھٹا ہو جانا ہے۔ جب چھٹا ہو جائے گا تو بعد میں تاریخ میں دیکھا جائے گا، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل جیسا فرشتہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا ہو گیا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے نا، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ان 5 کے صدقے میں ہے، جبریل کے صدقے میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہنے دیجئے گا کہ سید الملائکہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر 14ویں صدی کا بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا؟ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہ خالق حقیقی فرماتا ہے میں نے ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا، ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ چادر کے نیچے کتنے تھے؟ 5، اور ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ کافی زندگی کا عرصہ گزار چکا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے میں نے کیا بات عرض کرنا ہے، بس آپ کی توجہ کے لیے بعض اوقات ذرا چپ ہو جاتا ہوں۔ بڑی توجہ آپ غور فرمائیں گے، میں جملہ عرض کروں گا۔ گھر اپنا تھا، چادر جناب سیدہ کی تھی، بیٹھ جاتے کسی کمرے میں بیٹھ جاتے، یہ گھر میں گھر چادر کا کیوں بنایا گیا؟ بڑی توجہ آپ صاحبان کی، کمرے میں بیٹھ جاتے نا، آیت آ جاتی، یہ گھر میں پھر چادر کا گھر بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ 5 پہ چادر کیوں ڈالی گئی؟ یہ چادر ڈالی کیوں گئی؟ وہ ہمارے بہت اچھے خطیب تھے، ان کا جملہ ہے، انہی کے نام سے پڑھ رہا ہوں۔
وہ فرمایا کرتے تھے یہ صرف ان پہ چادر نہیں ڈالی گئی بلکہ کعبے پہ بھی کالے رنگ کی چادر ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، آپ لطف فرمائیں گے. کعبے پہ بھی کالے رنگ کی چادر ہے. یہ کعبے کو گرمی لگتی، کعبے کو سردی لگتی، یہ چادر کیوں ڈالی گئی؟ کہا تمہیں نہیں پتا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہمارے دیہات میں ہمارے ابا، ہمارے والدین بزرگ سادے سادے سے، پیسے ہوتے نہیں تھے. بیٹا آ گیا کینیڈا، اس نے کہا چاچا جی کو حج کرا دیتے ہیں. چاچا جی ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہ کبھی اپنے گاؤں سے ہی باہر نہیں نکلے تھے. پیسے بھیجے، چاچا جی حج پہ چلے جائیں. اب چاچا جی حج پہ چلے گئے. بڑا خلوص تھا چاچا جی میں، مکے کی ہر چیز کو ہی متبرک سمجھتے تھے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش. مکے کی ہر چیز کو ہی متبرک سمجھتے تھے، ہر چیز کے بوسے لیے جاتے تھے، ہر چیز کی عزت کیے جاتے تھے. اب بیچارے جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے، گئے تو وہاں پہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بیت کیا ہے اور حرم کیا ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، بیعت کیا ہے اور حرم کیا ہے. یہ چادر اس لیے ڈال دی گئی تاکہ حاجی سادہ بھی آئے نا، دور سے پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ بیعت ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ نے لطف نہیں فرمایا جب میں لفظ کرنا چاہتا ہوں. یہ چادر ڈال اس لیے گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیعت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. جو باہر ہے وہ حرم ہے. نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے کائنات کو بتا دیا جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم ہے. بڑی توجہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ. بڑی نوازش. جو چادر کے نیچے، اچھا چادر جب اوڑھ دی گئی تو ایک معظمہ، آپ جانتے ہیں نام ہے ام سلمہ، ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سے ہماری ماں ہے. اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں، آپ یقیناً متوجہ ہیں. یہ جناب ام سلمہ اہل بیت خاندان طہارت کے ساتھ کوئی زیادہ ہی عقیدت رکھتی تھی. ویسے تو امہات المومنین ساری کی ساری محترم ہیں، ہماری مائیں ہیں، اس بات کا کوئی جو ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کو مائیں سمجھتے ہیں. لیکن یہ وہ معظمہ ہے، توجہ فرمائیے گا، جناب خدیجہ کے بعد نبی معظم نے جو دوسری شادی کی وہ کی جناب سودا سے، اور جناب سودا کے بعد جو تیسری شادی کی وہ سرکار ام سلمہ کے ساتھ. اور جب ام سلمہ سے شادی کی، ام سلمہ سے جب شادی کی تو نبی نے سیدہ کے امور کا نگران بنایا ام سلمہ کو. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی خدیجہ کے بعد نبی جس کو خدیجہ کی جگہ پہ سمجھتے تھے اس کا نام ہے ام سلمہ. نہیں آپ توجہ فرمائیں گے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلیے ایک بات اور سن لیجیے، یقیناً آپ کی توجہ. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کسی کا اگر تجربہ ہو تو اس کی بات ہے، ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے بعض بندے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں. میں چونکہ بیٹھا ہوا ہوں ایسے ملک میں، یہاں پہ یورپ یو کے ادھر، مطلب ذرا یہ مسئلہ، اچھا 2 شادیاں اگر کسی کا تجربہ ہونا اسے پتہ ہے گزارا کس طرح کیا جاتا ہے. بڑی پریشانی ہو جاتی ہے 2 شادیاں والے کے لیے کہ وہ گزارا کرے، اسے ہی پتہ ہے. اچھا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر کسی گھر میں 9 ہوں، بڑی نوازش آپ کی، اگر کسی گھر میں 9 ہوں تو ان کا آپس کا تعلق اور اس کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ چلو میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ بخاری مسلم میں روایت ہے، نبی کے گھر میں چونکہ ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، لہٰذا نبی تو نبی تھے نا، یہ جو بیویاں تھیں نا نبی کی، ان کے 2 گروپ بن گئے تھے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، بات کچی کرنے کا عادی نہیں. 2 گروپ بن گئے تھے، 2 حزب، لفظ ہے حزب، 2 حزب بن گئے تھے.
दो हिज्ब, एक हिज्ब एक ग्रोह की सरदार थी हमारी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। बड़ी तवज्जो आप साहबान की, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, और दूसरे ग्रोह की सरबराह थी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा। एक ग्रोह की सरबराह वो थी, एक ग्रोह की सरबराह वो थी। नबी का घर है, मुझे बहस करने की जरूरत नहीं। वजह क्या थी उनके ग्रोह बनने की, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ, बुखारी मुस्लिम में एक रिवायत है कि मैं ज़हन दोनों ग्रोहों के सरबराह का ज़हन आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक सहाबी वो आया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास और आके कहा, अम्मा जी सुना है कि जब नबी आखिरी वक्त में मरीज थे, आपके बाबा नमाज पढ़ाने के लिए गए। जब वो चले गए, पता नहीं पैगंबर को क्या हुआ, पैगंबर बिस्तर पे नहीं रह सके थे। बड़ी तवज्जो जा रहा, नबी पैगंबर बिस्तर पे नहीं रह सके थे। उठे, दो बंदों के कंधों पे हाथ रख के नबी मस्जिद में गए थे। मेहरबानी फरमा के उन दो बंदों के नाम तो बता दीजिए। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, अब दो बंदों के नाम तो बता दीजिए। अम्मा जी ने कहा हाँ ये पक्की बात है, जब मेरे बाबा नमाज पढ़ाने के लिए गए, नबी उठे, एक हाथ एक के कंधे पे था, दूसरा हाथ दूसरे के कंधे पे था और सहारा लेके वहां पे गए। एक बंदा तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब था, दूसरा याद नहीं रहा। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, एक बंदा तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब था, दूसरा बंदा है अहले बैत में से था, नाम याद नहीं रहा। वो सहाबी बड़ा समझदार था, उसने कहा एक का नाम तो अम्मा जी ने बता दिया ना, दूसरा जाके उससे पूछ लेता हूं। बड़ी तवज्जो आप साहबान की, दूसरा जाके उससे पूछ लेता हूं। वो हजरत अब्बास के पास चला गया। अम्मा जी ने कहा है आखिरी वक्त में नबी दो बंदों के कंधों पे हाथ रख के गए थे, एक आप थे, दूसरा अहले बैत का कोई और फर्द था। अम्मा जी फरमाती है कि दूसरे का नाम मुझे याद नहीं रहा। हजरत अब्बास कहते हैं नाम याद नहीं रहा, वो अली था, वो अली था, वो अली था। और अम्मा जी अली का नाम लेना पसंद नहीं फरमाती थी। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आप लत्फी नहीं फरमाना चाहते, आपने तवज्जो फरमा ली तो जुमला अर्ज करना चाहते। अम्मा जी नाम अली का लेना पसंद नहीं फरमाती थी। इसका मतलब यह कि एक ग्रोह की सरबराह वो है, पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, एक ग्रोह की सरबराह वो है जो अली का नाम लेना पसंद नहीं करती। और दूसरे ग्रोह की सरबराह जब ये चादर में पांचों आ गए ना, उठाया, पल्लू उठाया, या रसूलल्लाह मैं भी आ सकती हूं? फरमाया इन्ना के अला खैर, तू खैर पे है, इधर नहीं आ सकती, तू खैर पे है, इधर नहीं आ सकती। अब अजान तो आपको आती है ना, हमारी अजान में क्या कहा जाता है? हैया अला खैरिल अमल, अच्छे अमल की तरफ आओ। अली खैरुल बशर है, अली खैर बशर है। मन अबा फकद कफर, जो इनकार करे वो काफिर हो जाता है। इसका मतलब ये अली खैर है। नहीं तवज्जो नहीं फरमा रहे, जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अली खैर है, यानी एक अली वाली थी और एक अली का नाम लेना पसंद नहीं करती थी। एक ग्रोह की सरबराह अली वाली थी, एक ग्रोह की सरबराह अली का नाम लेना पसंद नहीं करती थी। ये जो अली वाली है ना, इसने जब चादर का पल्लू हटा के अंदर जाने की इजाजत मांगी ना, दो हदीसें हैं। एक तो आप सुनते रहते हैं इन्ना के अला खैर, दूसरी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। पैगंबर गिरामी देख के कहते हैं उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा, इन्ना के अला मकानिक, अपनी जगह पे रहो, ये अहले बैत है। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, अपनी जगह पे रहो, ये अहले बैत हैं। तो मुझे कहने दीजिएगा कि जब अली वाली अहले बैत में शामिल नहीं हो सकती, तो दुश्मन अली अहले बैत में कैसे शामिल हो सकती? अली से बहुत
रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सलाम हो। अल अलीयुल आला युकरिओ का सलाम व यखुस्सो का बित्तहियत वल इकराम। वो अल्लाह भी सलाम कर रहा है, आपको मखसूस करा रहा है, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अब आपने तो हदीस सुनी है और मैं क्या अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, बैठे 5 हैं, सलाम एक पे किया जा रहा है और लफ्ज़ ये है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो। तो हमें तो ये बताया गया कि अगर ज्यादा हो तो या तो मुश्तरका सलाम कर दिया जाए या सबसे सलाम लिया जाए। जबरील तुम तो फरिश्ते हो, मैं तो तुम्हारी खिदमत में कुछ कह ही नहीं सकता, आए हो सलाम करना चाहते हो, 5 बैठे हैं, 5 पे करो ना, 5 पे सलाम करो ना, नबी पे कर रहे हैं, कर सलाम। इनमें तो ऐसा भी है जो तेरा उस्ताद है, पता नहीं, तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी नवाज़ आपकी बड़ी मेहरबानी। वो भी बैठा है जो तेरा उस्ताद, और वो भी बैठे हैं जिनके झूले झुलाता रहा, वो भी बैठी हैं जिनकी चक्की चलाता रहा, सलाम एक पे कर रहा है, बैठे 5 हैं। मेरी समझ में जो आया वो ये है कि ये चादर ज़हरा का मोजज़ा था, बड़ी नवाज़िश आपकी, ये चादर ज़हरा का मोजज़ा था कि जिब्रील को आगे नजर ही नहीं आ रहा था, या जब ये इकट्ठे हो जाए तो कुल्लो ना मोहम्मद। बड़ी नवाज़िश आपकी बड़ी मेहरबानी। और जब 5 इकट्ठे हो गए जबरील आए, अल्लाह युकरा को सलाम यखुस्सो का बित्तहियत वल इकराम। जबरील आए, पूछा, ये पूछना बताता है कि जबरील को पता नहीं था, ये पूछना बताता है कि जबरील को पता नहीं था है कौन, कौन है, मन हाउलाए, अल्लाह बता तो सही ये हैं कौन, अल्लाह बता तो सही ये हैं कौन। अल्लाह ने जो जवाब दिया वो तो आपको पता है, हुम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा, एक फातिमा है एक उसका बाबा है, एक फातिमा है एक उसका शौहर है, एक फातिमा है उसके 2 बेटे हैं। ऐ अल्लाह तूने तारुफ कराना है तो रसूल के जरिए से करवाना, एक रसूल है एक उनकी बेटी हैं, एक रसूल है एक उनके दामाद हैं, एक रसूल है 2 उनके निवासे हैं, ये रसूल के जरिए से तारुफ क्यों नहीं कराता, बतूल के जरिए से क्यों तारुफ करा रहा है। अल्लाह कहता है तुम्हें नहीं पता, अगर मैं रसूल की रिश्तेदारियां गिनना शुरू कर देता ना, एक रसूल है एक उनकी बेटी है, एक रसूल है एक उनके दामाद हैं, एक रसूल है 2 उनके निवासे हैं, अगर मैं रसूल की रिश्तेदारियां गिनना शुरू कर देता ना तो इन लोगों ने नबी से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के अहले बात में शामिल होने की कोशिश करना थी। मैं रसूल की रिश्तेदारियां नहीं गिनूंगा बल्कि बुतूल की रिश्तेदारियां गिनूंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अहले बात रसूल के रिश्तेदार नहीं बल्कि बुतूल के रिश्तेदार हुआ करते हैं। बड़ी नवाज़िश आपकी। लो, मैं बहसियत तालिब इल्म, मुझे पता है जनाब अल्लामा आबिद रज़ा नकवी साहब का ये मखसूस मौजू है, मजमून है, बचपन से मैं इस बात को जानता हूँ जनाब सैयदा के उन्वान से, वो बहुत मजालिस पढ़ते हैं और बड़ा मखसूस उनका ये मौजू है। लेकिन एक जुमला मैं भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ 5 इकट्ठे हुए हैं मैंने देखा है मरकज़ बुतूल ही बनती है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमाई, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जहाँ जहाँ अलहदा अलहदा हो रसूल हैं, अली हैं, हसन है, हुसैन है, ज़हरा है, लेकिन जब इकट्ठे हो जाएं तो मरकज़ बुतूल ही बनती है। पता नहीं आपकी तवज्जो हो गई है या नहीं। एक और मौका है जहाँ पे ये 5 इकट्ठे हुए। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी, और वो मकाम है मुबाला का, मुबाला फिर किसी दिन अर्ज करूंगा। लेकिन एक जुमला तो मुझे कहने दीजिएगा, मुबाला में जब ये 5 इकट्ठे हुए तो हालत क्या थी? आगे आगे रसूल थे, गोदी में हुसैन थे,
انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھی، آخر پہ علی تھے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. آخر پہ علی تھے، آگے رسول، گودی میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے سیدہ، آخر پہ علی. یا رسول اللہ 2 بچے ہیں، بچوں کی ماں بھی ساتھ ہے، بچوں کا باپ بھی ساتھ ہے. ایک بچہ ماں کو دے دیجئے، ایک بچہ باپ کو دے دیجئے. آپ بزرگ خاندان ہیں، وقار سے چلیں، سکینہ سے چلیں. یہ دونوں بچوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، ایک کو گودی میں لیا ہے، ایک کو انگلی سے لگایا ہے. یہ بچے ماں باپ کو کیوں نہیں دیتے تھے؟ نبی دیکھ کے کہیں گے تمہیں نہیں پتا، اگر یہ بچے ماں باپ کو دے دوں تو کل کے بدبخت مورخ نے کہنا ہے بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے. بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے. بچے ماں باپ کو نہیں دوں گا بلکہ خود اٹھا کے لے جاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے بلکہ محمد کی نبوت کے گواہ بن کے آئے. محمد کی نبوت کے گواہ بن کے. اچھا چلیے پھر کسی دن عرض کروں گا. ایک جملہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی رفع ضامت ایک جملہ اور یہیں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ جناب سیدہ آئیں، حضرت علی آئے، مولا حسن آئے، مولا حسین آئے. قرآن کے 3 الفاظ ہیں، ایک ابنا ہے، ایک نساء ہے، ایک انفس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی نفس رسول بن کے گئے، ابنا میں حسن و حسین گئے، نساء میں جناب سیدہ گئے. لیکن بزرگان علماء جہاں جہاں اہل بیت کی عظمت ہو کچھ کر نہ سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے. بڑی توجہ آپ صاحبان کی، بڑی مہربانی آپ کی. کچھ نہ کر سکے پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتے. ہمارے علاقے کے ایک عالم دین تھے، چیف جسٹس برائے شرعی عدالت کے، پیر کرم شاہ صاحب. انہوں نے تفسیر لکھی. وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ کہتے ہیں نفس رسول بن کے گئے، یہ بات ٹھیک نہیں، نفس رسول بن کے نہیں گئے. اچھا چلیے مان لیتے ہیں نفس رسول بن کے نہیں گئے. لفظ تو 3 ہی ہے نا، ایک ابنا ہے، ایک نساء ہے، ایک انفس ہے. نساء میں علی جا نہیں سکتے، انفس میں آپ نہیں جانے دیتے. بڑی توجہ پر مارے، یعنی نساء میں تو علی جا نہیں سکتے، انفس میں آپ جانے نہیں دیتے. تو پھر گئے کیسے؟ کہا پاگلو پتہ جو نہیں ہے تمہیں، تم دقت ہی نہیں کرتے، تم غور ہی نہیں کرتے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے. علی تھے داماد مصطفیٰ، اور داماد بھی بیٹا ہوتا. پتہ نہیں توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ داماد بھی بیٹا ہوتا ہے. علی انفس میں نہیں گئے بلکہ ابنا کی لسٹ میں گئے. داماد تھے نا، داماد بن کے بیٹوں کی لسٹ میں گئے. چلو مولانا 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں علی داماد تھے، ابنا کی لسٹ میں گئے، تو داماد بن کے صرف علی گئے؟ نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا. داماد بن کے صرف علی گئے. یہ حضرت علی کا داماد کی لسٹ میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ داماد کوئی نہیں اور زہرا کے علاوہ بیٹی کوئی نہیں. محمد آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیدہ عصمتوں کے پردے میں، چادر تطہیر کے پردے میں آئیں. عیسائی راہب مقابلے سے ہٹ گئے. پکی بات ہے، عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے. آج تک عیسائی کافر ہیں ہمارے مذہب کے اعتبار سے، ہم اسے کافر، انہیں کافر سمجھتے ہیں. لیکن کوئی شیعہ عیسائیوں پر لعنت نہیں کرتا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کے، آپ لوگ فرمائیں گے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا. کوئی شیعہ عیسائیوں پہ لعنت نہیں کرتا ہے، کافر ہم لعنت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معیار بنا رکھا ہے. زہرا تیرے مقابلے سے ہٹ گئے تھے نا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے. اس کا مطلب جو زہرا کے مقابلے سے ہٹ جائے ہم اسے لعنت کا حقدار نہیں سمجھتے، اور جو ڈٹ جائے ہمارے نزدیک معیار ہی یہ ہے.
معیار ہی یہ ہے. اور سیدہ کون ہے؟ وہ معظمہ ہے کہ جب آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے. عرض کروں گا شاید کسی دن پھر اس پہ، لیکن ابھی تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سیرت رسول ہے. اور سیرت اسے کہتے ہیں جو بدلے نہ. سیرت ہوتی وہ ہے جو بدلے نہ. فرض کریں کہ دربار معاصر لگا ہوا، نبی بیٹھے ہیں، نبی کے ساتھ انبیاء بیٹھے ہیں، انبیاء کے ساتھ ان کی امتیں بیٹھی ہیں. فرض کریں ایسے عالم میں جناب سیدہ آ جائیں. اگر جناب سیدہ آ جائیں، نبی اپنی سیرت کے مطابق اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اچھا، جب نبی اٹھیں گے کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا؟ نہیں، سارے نبی بھی اٹھیں گے. جب سارے نبی اٹھیں گے کیا ان کا کوئی امتی بیٹھا رہے گا؟ نہیں، ساری امتیں بھی کھڑی ہوں گی. روتے ہم اس لیے ہیں کہ جس کے استقبال کے لیے پوری کائنات اٹھے وہ اپنے ہی بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی رہی. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. میرا تعلق قبلہ عابد رضا نقوی علامہ کے ساتھ بڑا پرانا ہے، طالب علمی زمانے کا. یہ ہمارے بزرگ تھے. بچپن میں ان کے ہاں مجلس ہوئی، ان کے گاؤں میں انہوں نے کروائی، ہم بھی وہاں پہ گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک عالم دین کو دعوت دی جن کا اس میں گرامی علامہ وزیر حیدر تھا. علامہ وزیر حیدر پرانے بزرگ علماء میں سے مصائب کا مطالعہ اس دور میں ان کا بہت زیادہ تھا. یہ روایت ان سے میں نے سنی ہے علامہ وزیر حیدر صاحب سے کہ جب جناب سیدہ دربار محشر میں آئیں گی نا، مختلف لوگ ندا دیں گے محشر والوں پردہ کر لو، محشر والوں پردہ کر لو. علامہ وزیر حیدر صاحب کے جملے ہیں 14 مرتبہ مختلف لوگ ندا دیں گے محشر والوں پردہ کر لو، محشر والوں پردہ کر لو، محشر والوں پردہ کر لو. اللہ کہے گا اسرافیل ناد رکھ اور تو بھی پردہ کر لے، آواز دے محشر والوں پردہ کر لو. جب سب کوئی پردے پردے کی آوازیں بلند کرے گا نا، آخر پہ نہ بولنے والی ذات صاحب بہار کہتا ہے خود بول کے کہے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوزا فاطمۃ بنت محمد. محشر والو اپنی نظریں نیچی کر لو، اپنے سر جھکا لو تاکہ محمد کی بیٹی زہرا گزر جائے. بس روایت میں نے پڑھ دی، آپ نے سن لی. لفظ غور فرمائیے گا، لفظ ہیں یا اہل محشر، اے محشر والو. یعنی اس دن اللہ یہ نہیں کہے گا مرد پردہ کر لیں، بلکہ کہا جائے گا آج مرد بھی پردہ کر لیں، آج عورتیں بھی پردہ کر لیں. عزادارو مرد بھی پردہ کر لیں گے، عورتیں بھی پردہ کر لیں گی. عزادارو علامہ وزیر حیدر صاحب قبلہ کہا کرتے تھے جب ہر کوئی پردہ کر لے گا نا، حضرت آدم دیکھ کے کہیں گے مالک میں ابو البشر ہوں، زہرا میری بیٹی ہے، میں بھی پردہ کر لوں. آواز قدرت آئے گی آدم فخر نہ کر، تاج اتار اور تو بھی پردہ کر لے. عزادارو جب حضرت آدم کو کہا جائے گا نا تو بھی پردہ کر لے، حضرت ابراہیم دیکھ کے کہیں گے مالک میں جد الانبیاء ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. آواز قدرت آئے گی ابراہیم تاج خلت اتار اور تو بھی پردہ کر لے. عزادارو جب حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا نا تاج خلت اتار کے پردہ کر، محمد مصطفیٰ دیکھ کے کہیں گے مالک میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں. علامہ فرمایا کرتے تھے آواز قدرت آئے گی مصطفیٰ تجھ سے پردہ تو نہیں، مصطفیٰ تجھ سے پردہ تو نہیں، لیکن بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے، اس لیے کہ جس حال میں زہرا آ رہی ہے، جس حال میں سیدہ آ رہی ہے نا، بہتر
بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے، اس لیے کہ زہرا کا پہلو زخمی ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، عباس کے بازو ہیں، عزادارو مولا حسین کی قمیض ہے، علی اصغر کا لاشا ہے، مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو دیکھ، لیکن بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے۔ عزادارو ایسے عالم میں پائے تخت الہی کو پکڑ کے ایک مرتبہ مخدومہ دیکھ کے کہیں گی مالک بڑی مدت کے بعد عادل کا دربار ملا، بڑی مدت کے بعد عادل کا دربار ملا ہے، مالک بتا تو صحیح میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا۔ عزادارو جب خون حسین کا مقدمہ ایک مرتبہ پیش کر دیا جائے گا نا، ایک مرتبہ محشر میں زلزلہ آئے گا۔ عظمت حضرت عباس کا یہ جملہ ہے، میں نے خود پڑھا، صاحب حق الیقین یہ کہتا ہے کہ یہ جملہ جب کہا جائے گا نا ایک مرتبہ زلزلہ آئے گا، پیغمبر گرامی کسی کو بھیجیں گے، زہرا تو نے خون حسین کا مقدمہ پیش کر دیا ہے، ایسے عالم میں میری امت کا حساب و کتاب پیش کیا گیا، میری امت بخشی نہیں جائے گی۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، جناب سیدہ دے کے کہیں گی بابا تیری امت کو بخشوانے کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی تھے۔ بابا آج عادل کا دربار ملا ہے، مجھے اتنا تو پوچھ لینے دے میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا۔ عزادارو جب کہا جائے گا نا زہرا خون حسین کا مقدمہ پیش کیا ہے، گواہ پیش کر، مخدومہ دے کے کہیں گی مالک مجھ سے پہلے بھی گواہ مانگے گئے تھے، مالک میرے گواہوں کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ آواز قدرت آئے گی زہرا آج عادل کا دربار ہے، تو گواہ پیش کر۔ جب کہا جائے گا نا آج عادل کا دربار ہے تو گواہ پیش کر، جناب سیدہ دیکھ کے کہیں گی اینا ابن سجاد، اور میرے سارے مقدمے کا گواہ سجاد کہا ہے۔ عزادارو مولا سجاد آ جائیں گے، آ کے کہیں گے دادی اس میں شک نہیں کہ میں اس مقدمے کا گواہ ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے ہر موڑ پہ، ہر بازار میں، ہر چوک میں میرے ساتھ ساتھ میری پھپھی زینب بھی تھی۔ عزادارو اس کو بھی بلایا جائے، ایک مرتبہ جب کہا جائے گا نا مخدومہ بھی آ جائیں گی، مولا سجاد بھی آ جائیں گے۔ آواز قدرت آئے گی سجاد بتا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ مولا سجاد دیکھ کے کہیں گے مالک ایک مرتبہ دیکھا تھا پھر ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا، مالک مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، ان میں سننے کی ہمت نہیں، تو قادر مطلق ہے، وہی دربار پیدا کر، وہی بیویاں پیدا کر۔ عزادارو جب دربار پیدا کیا جائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ ایک ایک رسی ہوگی، 9 بیویاں ہوگی۔ عزادارو جب دربار یزید میں پیش ہوئے نا، حمید ابن مسلم کہتا ہے حالت کیا تھی؟ ایک ایک رسی تھی، 9 بیویاں تھی۔ عزادارو وہ دیکھا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جس رسی میں سجاد بدے ہوئے تھے نا اسی رسی میں جناب سکینہ بدی ہوئی تھی۔ عزادارو میں نے دیکھا کہ کبھی اس بچی کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، کبھی اس بچی کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے قریب جا کے کہا بچی کبھی قدم رکھتی ہے کبھی اٹھا لیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھ نہیں رہا جس رسی میں میرا بھیا ہے اسی رسی میں میں ہوں، جب وہ سر اٹھاتا ہے میرے قدم اوپر چلے جاتے ہیں، جب میرا بھیا سر نیچے کرتا ہے میرے قدم لگ جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی شہباز سید شہباز شاہ صاحب جو ہیں ان کی صحت کے لیے کہا گیا ہے، الہی انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے لوگ مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آج کی مجلس کے بانی وہ ہیں، الہی ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، سرکار حجت کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے جان نثاروں میں جگہ عطا فرما۔ ماتم حسین۔